बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह यूनुस की आया नंबर 56 तक कर लिया था। अब उससे आगे इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। तो सूरह यूनुस आया नंबर 56 के आगे से दोस्तों आया नंबर 57 से हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے اس کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ یہ دلوں کے امراض کی شفا، تو قرآن کو ایک تو یہ اس میں شفا ہے، شفا بعض دفعہ ہم تھوڑا سا اس کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ جیسے وہ ٹرینڈ بھی چلا ہوا ہے آج کل، جیسے سورہ رحمان پڑھ لو تو اس چیز کی بیماری، اس بیماری سے نجات مل جائے گی، یا یہ سورہ پڑھ لو۔ یہ شفا کی جو بات ہو رہی، دل کی بیماریاں جو انسان کے اندر، جیسے نفاق کی بیماری ہے، فسق کی بیماری ہے، یہ جو انسان کا دل، جو دل کی بیماری ہیں، یہ بیسیکلی اس وقت جو ریفرنس ہے یہ وہ ہے کہ اس میں شفا ہے۔ آف کورس اس میں شفا ہے دنیاوی بیماریوں سے بھی، سورہ فاتحہ کو بھی سورہ شفا بھی کہا گیا ہے، اس میں بالکل کوئی شک نہیں۔ انسان اس ایمان کے ساتھ کہ جی مجھے اس سے شفا ملے گی، کوئی بھی قرآن کی سورہ پڑھے گا، آیت پڑھے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شفا دے۔ لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ جو بھی قرآن کو قبول کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا کہ ہاں یہ کتاب اللہ ہے، پھر اس کو پھر گائیڈنس ملے گی، اور پھر جب گائیڈنس مل جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو یہ پورا جو یہ 3 سٹیپس ہیں، دیکھیں پہلا سٹیپ کیا ہے؟ قبول کرنا، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس سے رہنمائی لینا، اور پھر تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں اس سے ملے گی۔ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ پہ تم جھوٹ باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو میجورٹی آف دا تھنگز وہ تو حلال ہیں، یہ تو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھی۔ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ دفتر مینس ایک کتاب جو ہماری ہم سب کی بکس ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاس، جس میں لکھا جا رہا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ سنو جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کی مملوک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اون کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں، وہ نرے وہم و گمان میں کے پیروں ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے۔
پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کرتے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا۔ یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام اور وہ کچھ لوگ جو کشتی میں سوار تھے اور وہ کچھ جانور جو کشتی میں سوار تھے، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے جو اس وقت کی نون دنیا تھی، وہ تمام کی تمام اس سیلاب میں تباہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ آگے کی دنیا جو شروع ہوئی ہے وہ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، یہ آگے پھر ان سے چلی ہے تمام جو نسلیں ہیں، اور وہ جو جانور جو جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اس کشتی پہ رکھا تھا، پھر جانوروں کی بھی وہ نسلیں ان جانوروں سے آگے چلی ہیں۔ ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہ مان کر دیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، وہ مجرم لوگ تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے تم پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے آنچر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے۔ مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے نافرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ آور لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یہاں پر بھی جو بات یاد رکھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی قوم کے جو کچھ نوجوانوں کے علاوہ، اب ہمارے یہاں یہی چیز ہوتی ہے نا کہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نوجوان قوم ہی سب سے زیادہ جی اس طرف چلے گئے اس طرف چلے گئے وہاں پر، اور ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ جب ایک بڑی عمر کو پہنچیں گے تو دین پہ آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس وقت یہ جوان لوگوں نے، اور اسی طرح ہم سورہ کہف میں بھی دیکھیں گے، وہ کچھ نوجوان لوگ تھے، کہتے ہیں ٹین ایجرز تھے، جنہوں نے جا کے پھر جو کیف تھا، جو غار تھا، اس میں پناہ لی تھی کیونکہ وہ اپنے دین کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اسی طرح حضرت یوسف کی جو سٹوری پڑھیں گے سورہ یوسف میں، اس میں بھی حضرت یوسف واز اے ینگ مین، مطلب تو یہ کہہ دینا کہ مطلب جوانی میں تو سبھی ایسا کرتے ہیں، یا جوانی میں ٹھیک ہے ڈفرنٹ طریقے سے لوگ سوچتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل لوگوں کے لیے کہ دین پر چلنا جب وہ جوان ہو۔ اور یہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ تو نماز ہر ٹائم پر تھی، مگر جو نماز کی جو فارم جو ہم اب پڑھتے ہیں اس طرح کی نماز نہیں تھی۔ موسیٰ نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ میں بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی،
ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کہ جس طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل نکلے تھے اور وہ کس طرح پانی کو کراس کر گئے، بیکاز پانی کے درمیان سے ایک راستہ بن گیا تھا، اور جب فرعون اور اس کی قوم جانے لگے تو وہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، دوبارہ سے وہ جڑ گیا اور پھر وہ پوری قوم اس میں ڈوب گئی تھی۔ اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی۔ یعنی فرعون نے جب دیکھا کہ پانی جو ہے اس کے مطلب بالکل سر تک آ چکا ہے، وہ ڈوبنے والا ہے، تو اس وقت اس نے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں میں بھی ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں تاکہ اس کی جان بخشی کر جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب اس وقت، اور یہ پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں، کہ جب موت کو انسان دیکھ لے گا اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ اس وقت تک قبول ہے جب انسان چل پھر رہا ہے اور ابھی موت کا فرشتہ انسان کو نظر نہیں آیا اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اب اس کی موت آنے والی ہے۔ جس طرح حضرت نوح کے جو بیٹا تھا جو پہاڑ پہ چڑھ گیا کہ جی میں یہاں بچ جاؤں گا، اور اس کے بعد مطلب جب وہ ڈوب رہا ہے اگر اس وقت وہ کہے کہ جی میں ایمان لے آیا، اس کی اس وقت وہ توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا بلکہ اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ بالواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ وہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ یونس علیہ السلام، یہ سورہ میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ حضرت یونس چونکہ وقت سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے تھے، تو اس لیے ان کی قوم پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک مطلب نہیں عذاب بھیجتے جب تک قوم کو ایک ٹائم نہ دے دیا گیا ہو، ایک یہ نہ کہہ دیا گیا کہ اس وقت تک تمہارے پاس وقت ہے، تم ایمان لے آؤ نہیں تو پھر تم پہ عذاب آئے گا۔ تو صرف واحد یونس علیہ السلام کی قوم ہے کہ جن میں سے عذاب کو ٹال دیا گیا تھا۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور ان کو ایک مدت تک زندگی سے بہرامند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتی۔ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ سارے لوگ مسلمان ہوتے، سارے لوگ مومن ہوتے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ چاہتے تو کوئی بھی ایسا نہ ہوتا کہ جو ایمان نہ لے کے آیا ہوتا۔ پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے
تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں سے اب ہم سورہ ہود شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے یہ مکی سورہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی آگے پیچھے کی ایج تھی، تو ایک ہی طرح کی 1 آدھ سال کا شاید فرق تھا صرف۔ تو کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ ہود اور اس کی طرح کی جو دوسری صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس سورہ ہود میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں توحید اور آخرت کا ذکر ہے۔ تو اس قسم کی صورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا سخت زمانہ ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہوگی کہ یہ لوگ تو بات ہی نہیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک حدیث میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ میری عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور میری زبان سخت ہوتی جا رہی ہے، مجھے غصہ بھی آتا ہے، اور مجھے بتائیں کہ میں قرآن کون سے کیا پڑھوں، میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جو الف لام را سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں وہ پڑھا کرو۔ یعنی یہ کوئی وظیفہ سچ نہیں، لیکن یہ کیا وجہ، کیونکہ یہ صورت اب آپ دیکھیں گے سورہ ہود میں بھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس میں آخرت کا ذکر ہے۔ تو جب انسان آخرت پہ فوکس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر فوکس کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا ایٹیٹیوڈ خود چینج ہو جاتا ہے۔ وہ خود سے اپنے آپ کو یعنی نرم زبان کر لیتا ہے، یا لوگوں کے ساتھ وہ ایمپتھی شو کرتا ہے، کمپیشن شو کرتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آخرت جب آپ یقین ہو جائے گا کہ جی آخرت میں ہمیں سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہونا ہے اس دن، تو پھر میں کیسے دنیا میں لوگوں سے اپنے ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہ کروں۔ شروع کرتے ہیں۔ الف لام را، فرمان ہے کہ جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک خاص مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اور اللہ ان کو کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہے۔ بیسیکلی جب وہ بیٹھے ہوتے تھے وہاں پر منافق بھی بیٹھے ہوتے تھے، مکہ میں تو خیر مشرک تھے اور وہ مسلمان سب بیٹھے ہوئے ایک جگہ۔ اب کعبے کے پاس اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو سب لوگ وہاں، سب کا آنا جانا ہے، تو وہ جب کوئی بات رسول اللہ کرتے تھے تو وہ اپنے منہ پہ کپڑا لپیٹ کے وہاں سے اس طرح گزرتے تھے کہ کہیں لوگ دیکھ نہ لیں کہ وہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سینوں کی بھی حال جانتا ہے۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جائے گا۔ یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پتا ہے، کیا جانور کیا انسان، کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں اس کی موت آئے گی، کہاں اس کو سونپا جائے گا، میننگ کہاں اس کی قبر بنے گی۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے محمد تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے۔ اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں
تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی، ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دل ادر پار ہو گئے، یعنی کہ میں تو بس اب تو مطلب مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ بیسیکلی بات کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتے ہیں اس وقت انسان غافل رہتا ہے، تو جب وہ چیز لے لی جاتی ہے تو انسان ایک دم ناشکرا ہو جاتا ہے کہ جی میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا، میرے ساتھ تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، مجھے تو کبھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہی نہیں، ہمیشہ دوسروں کو نوازتے ہیں۔ پھر ہم اس طرح کی کفرانہ جو باتیں وہ کرنے لگتے ہیں۔ اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مصیبت کے بعد آپ کو یا مجھے نواز دیتا ہے تو پھر اس وقت لوگ کہنے لگتے ہیں کہ میرے تو سارا، میں تو اب اچھا ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، یہ میرے اپنے وہ ہیں جو کرم کہہ لو، یا میری اپنی کوششیں جس کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا۔ پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ یعنی جو صبر اور شکر، یہ دو چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا وتیرہ یہ بنانا ہے، صبر اور شکر۔ مشکل آئے گی تو اس پہ صبر کروں گی، اللہ تعالیٰ بہت چیزوں سے نوازے گا تو اس پہ شکر کروں گی۔ یہ صبر اور شکر دونوں ہاتھ مطلب سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ، اور یہ انسان آپ یہ سمجھ لو کہ یہ وہ عادتیں ہیں جو انسان اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے۔ کچھ لوگوں میں کچھ حد تک یہ پیدائشی ہوتی ہیں، لیکن دیز آر دوز ہیبٹس جو کہ آپ اکوائر کر سکتے ہو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی میرے تو اندر ہے ہی نہیں شکر، میرے اندر تو ہے ہی نہیں صبر۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے اندر یہ عادتیں پیدا کر سکتا ہے۔ تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اور اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو، اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کے خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا، جو کوئی چاہتا ہے حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینتیں یعنی اس کی رونقیں، اس کی جو یہ تمام چیزیں جو اس دنیا میں ہیں، نوفی الیہم، تو ہم اس کو پورا پورا دے دیتے ہیں، اعمالہم، اس کے جو بھی اس کے عمل ہیں، اور فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اور ان میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی جو دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دیتے ہیں، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ جس طرح بات کبھی آتی ہے کہ اچھا جی جو کافر ہی ہیں تو نیک کام تو وہ بھی کرتے ہیں، اچھے کام وہ بھی کرتے ہیں، تو ان کو اس دنیا میں اس کا اجر مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنمائی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے پیغمبر تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور ورنہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے ہیں تھے، اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے
جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے کہا، میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارزل تھے، ارزل مینس کہ جو بالکل گئے گزرے لوگ، بیچارے غریب لوگ یا کمزور لوگ، ارزل تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں ہی جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پھینک دیں؟ اور اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے۔ وہ آپ ہی آپ اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کو سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہیں کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے محمد، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح پر وہی کی گئی تھی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے۔ اب سوچیں، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 ایئرس۔ سوچنے والی بات ہے، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہاں جی اس میں عمریں زیادہ ہوتی تھی سب کچھ، لیکن امیجن کریں کہ 950 سال اور اس کے باوجود بھی صرف وہ چند لوگ تھے جو اس کشتی پہ سوار ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ نوح پر وہی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ ان کی کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ یعنی وہ نبی ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم مجھ سے کوئی سفارش ان لوگوں کی نہ کرنا، یہ لوگ اب ڈوبنے والے ہیں۔ کہ جب وہ نوح علیہ السلام کو بھی کہہ دیا گیا اور قرآن میں اور جگہ آیا کہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نہیں دیں گے، تو پھر میرے اور آپ کے دل میں یہ کیسے آ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے اس دن؟ یہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اس دن تو ہمیں سفارش ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی، تو ابھی غلطیاں ہو بھی گئی اس دنیا میں تو دیٹس اوکے۔ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ نیچے سے سمندر بھی ابل پڑا تھا اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی۔ ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے، ایون نوح علیہ السلام کی وائف اور ان کا بیٹا، وہ بھی نئی کشتی میں تھے۔ نوح نے کہا، سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے، اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا، بیٹا
ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین پر بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ جودی پہاڑ کا نام ہے، وہاں پر وہ جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ رک گئی تھی۔ یہاں پر اس کے بارے میں ڈیٹیلز آتی ہے اور اس کی جگہ بائبل کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ کوہستان کا ایک سلسلہ تھا، جس میں مطلب وہاں پر ایک جگہ آرمینیا کے قریب تھی کوئی جگہ، اللہ عالم، مطلب جو بھی نشانیاں ہیں وہ ملتی ہیں یہاں پر، تو وہ انشاءاللہ اس پہ کبھی کسی اور ٹائم پہ ڈیٹیل میں کریں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، یعنی جب دین نہیں ہے تو اینڈ آف دا ڈے کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، کسی کی کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ تو بگڑا ہوا کام تھا، لائک وہ تم میں سے نہیں تھا، صرف وہ تم میں سے ہو سکتا ہے کہ جو دین پر چل رہا ہے، وہ تو دین کے اگینسٹ تھا، تو وہ تم میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر کہ جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے، یعنی ان کو اس بات سے بھی روک دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کہہ دیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اور دوسرے لوگ کہاں پہ آتے ہیں یہ سوچنے سے۔ نوح نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا، اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے محمد یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے میری قوم اے میری قوم اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے ذرا سا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرح نہ منہ پھیرو۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود تو ہمارے پاس کوئی سری شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تیری کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھا لے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ۔ اب اللہ تعالیٰ پھر ہمیں مختلف قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ میں اور آپ اس پہ فوکس کریں اور میں اور آپ نافرمانی نہ کریں اللہ تعالیٰ کی، اور اپنے آپ کو اس ٹریک پہ ڈالیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور ہو جائیں گے۔ یہ ایگزامپل دی جا رہی ہیں، یہ لوگ اب ہمیں نظر بھی نہیں آتے، کہاں چلے گئے؟ یہ لوگ بھی تو اسی زمین پہ بستے تھے نا، یہ بھی میری اور آپ کی طرح کے انسان تھے، لیکن اب ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا خدا نہیں ہے،
وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، وہ قریب ہے میرا رب اور مجیب بھی ہے۔ مجیب کا مطلب دعاؤں کا سننے والا، دعاؤں کا جواب، مجیب جواب سے جواب دینے والا۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جواب دیتے ہیں وہ دعاؤں کے، تو پھر مجھے اور آپ کو اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ صالح نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چڑھنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ ان کو 3 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، پہلے بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود۔ اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے، یعنی انہوں نے دیکھا کہ مہمان آئے ہیں گھر میں تو وہ اندر گئے اپنی بیوی سے کہا کچھ بنائے، اور خیر ایک بچڑا جو تھا اس کو بھون کے وہ لے آئے۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا۔ اب دیکھا کہ کھانا لا کے سامنے رکھا ہے مگر یہ جو مہمان آئے ہیں یہ تو کچھ کھا ہی نہیں رہے، اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اب وہ ان فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، تم ہم سے مت ڈرو۔ وہاں حضرت ابراہیم کی وائف بھی تھی، انہوں نے وہ ہنس دی ایک دم۔ ان کو پھر یعنی بیسیکلی پورا نا ٹکڑوں ٹکڑوں میں یہ والا واقعہ ہے۔ پھر ان کو خوشخبری دی گئی تھی اولاد کی، اس پہ وہ ایک دم مطلب جسے کہتے ہیں نا ایک دم چیخ نکل جاتی ہے کہ میری اولاد کیسے ہوگی، کہ مطلب حضرت ابراہیم نے کہا مطلب وہ بھی عمر ان کی بھی تھی، ان کی بیوی بھی اس عمر میں تھی، بانج تھی، تو اولاد کیسے ہوگی؟ تو پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ حضرت ابراہیم کی اولاد تھی حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کی اولاد تھی حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کی اولاد ہے حضرت یوسف۔ وہ بولی ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھوس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم کو تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا ہی حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم، تم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم ایک ہی ٹائم پہ ان کو پیغمبری ملی تھی، اور حضرت لوط کے اوپر پھر عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، کیونکہ وہ لوگ جو یہ گے آپ کہہ لیں گے اور یہ لیسبین مطلب یہ والا جو کانسیپٹ تھا اس وقت، تو یہ گیز کا ہی ذکر اس میں آتا ہے کہ وہ اس وقت پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ تھا اور ان کے اوپر عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ گھبرا گیا، دل بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔
ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. بیسیکلی فرشتے خوبصورت جوانوں کی فارم میں گئے تھے حضرت لوط کی طرف, اور یہ بھی ان لوگوں کا ٹیسٹ تھا کیونکہ وہ لوگ تو عورتوں میں تو انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے, بندوں میں تھے. تو اب حضرت لوط کو تو سمجھ آ گیا, انہوں نے کہا کہ یہ تو اب آج تو بہت بڑا مشکل دن ہوگا. اور وہی ہوا کہ جب وہ لوگ جو فرشتے, اب حضرت لوط کو ابھی نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں, وہ جب لوگ حضرت لوط کی طرف گئے تو ان کے گھر کے باہر لوگوں کی لائن لگ گئی ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ سوچے سے امیجن کرے انسان کہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی, کتنے سالوں پہلے کی بات ہے یہ. تو یہ جو چیز جو آج کل زمانہ آیا ہوا ہے, جو آج کل سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ اس وقت ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان لوگوں کو ان میں پیغمبر بھیجے کہ وہ اس چیز سے ان کو روکیں, ان کو دین کی طرف لے کے. اور جب وہ نہیں رکے تو ان پہ یہ عذاب آیا تھا کہ ان کو پورا اوپر لے جا کے نیچے پٹکا گیا تھا. تو اب ہم سوچ لیں کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو جو ایکسیپٹنس ملتی چلی جا رہی ہے, تو یہ کیا کہتے ہیں, اب وہ اس دن میں پڑھ رہی تھی, لکھا ہوا تھا کسی نے نیوز میں, یہ تھا کہ ڈزنی ورلڈ جو ہے, جو مطلب یہ جس میں والٹ ڈزنی بیسیکلی جو ڈزنی ورلڈ آپ کہہ لو کہ جو فلوریڈا میں وہ بھی, اور ان کی جو موویز بھی ہیں سارا کچھ, کہ وہ اب اس میں یہ چیز کرنا شروع کر رہے ہیں کہ وہ جینڈر رولز نہیں دیں گے, لائک ہی شی یا گرل بوائے والی, جس طرح ان کے اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب آپ والٹ ڈزنی ورلڈ جاؤ نا, جب وہاں پر تو وہ جو بھی ویلکم کرتے ہیں تو اس میں بوائز اینڈ گرلز اینڈ لیڈیز اینڈ جینٹل مین اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اب یہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ اب یہ جینڈر جو آپ کہہ لو نا کہ اب یہ نیوٹرل والی چکر, کہ اب کسی کو کوئی جینڈر رول نہیں دینا. تو یہ ان کی موویز میں بھی وہ کہہ رہے ہیں. تو کتنے لوگوں نے وہ کیا ہوا تھا کہ ہم اب موویز ہی دیکھنا چھوڑ دیں گے اور وہاں جانا بھی چھوڑ دیں گے, کہ مطلب یہ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم مسلمانوں کو تھوڑی یہ خبر ہے کہ ہمیں تو بلونگ کرنا ہے گروپس میں, ہمیں تو فٹ ان کرنا ہے سوسائٹی کے اندر, تو ہم تو ان چیزوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں ان چیزوں کے بارے میں. تو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ زبان سے انسان کسی دوسرے انسان کو, وہ اپنا جو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, لیکن میں تو کچھ اسٹیپ لے سکتی ہوں کہ میں اپنی آگے سوچے ذرا کہ میرے بعد اور آپ کے بعد جو آنے والی نسل ہے اور ان کے بعد جو آنے والی نسل ہے, اس وقت تک اسلام کا کیا بنے گا اگر میں اور آپ دین کی سمجھ نہیں دیں گے اپنی اولادوں کو. اپنے ارد گرد جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, جو بچے, جو چھوٹے بچے, ان کو اگر ہم سمجھ نہیں دیں گے, کل کو ان کو تو پتہ ہے, ہاں وہ کہیں گے جس طرح ابھی بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں مائی گرینڈ پیرنٹس ور مسلمس, مجھے اتنا پتہ نہیں ہے اسلام کے بارے میں. تو مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے. اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط نے ان سے کہا, بھائیوں یہ میری بیٹیاں موجود ہیں, یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں, کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں, مطلب بیٹیاں مطلب یہ تھا کہ یہ جو اس پہ مفسرین نہیں کہتے ہیں کہ اس کے دو مطلب وہ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے شاید اپنی بیٹیوں کی طرف ذکر کیا تھا کہ شادی کرنے کے پوائنٹ, کہ تم ان بچیاں بھی میری موجود ہیں, ان سے شادی کر سکتے ہو. اور کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ وہ بیٹیوں کا لفظ جنرلی بات کر رہے تھے کہ ان کی قوم کی جو بچیاں ہیں, کہ مطلب تم بجائے لڑکوں کے پیچھے جانے کے, تم یہ بچیاں موجود ہیں, تم ان سے شادی کر کے ایک حلال طریقہ اختیار کرو. انہوں نے جواب دیا, تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں, اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. لوط نے کہا, کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا, یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا. تب فرشتوں نے اس سے کہا, اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے, بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا, اور دیکھ تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے, مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی, کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے, اور ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے. صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا, اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے, جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا, اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں, مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے میری قوم, ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو, اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو, اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو, اور ہر حال میں تمہارے اوپر کوئی نگران, اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانی کار نہیں ہوں. یعنی بچت کا مطلب یہ کہ جب ناپ تول میں کمی کریں گے تو ظاہری بات ہے, سوچا تو یہ کہ ٹھیک ہے جی مال بچ گیا, لیٹس سے کہ 10 کلو گرام کچھ میرے پاس چیز تھی, اب میں نے لوگوں کو, کسی نے 2 مجھ سے مانگی, اس کو میں نے 2.25 دے دیے,
کسی نے 3 مانگے، اس کو 2.25 دے کے جو میں نے بچایا تاکہ میں اور لوگوں کو بیچ سکوں، تو وہ بیسیکلی بچت نہیں ہے. بچت صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ہم روزی کمائے، اور اس میں جو بچت اللہ تعالیٰ برکت کے ساتھ دیتا ہے. جتنا بھی کوشش کر لیں برے غلط طریقے سے مال جمع کرنا یا مال بنانا، اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی. وہ مال اس طرح جاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلا گیا. برکت ہمیشہ اس مال میں ہوگی جو صحیح نیت کے ساتھ انسان اپنی محنت سے کماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا. اس مال میں برکت ہوتی ہے. انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا یہ تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ میننگ کہ کیا ہم اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتے؟ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے. مطلب یہ ٹونٹ کر رہے تھے. شعیب نے کہا، بھائیوں تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے. اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھڑمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا. اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں تھی. مطلب اس سے یہی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جو مدین کا جو علاقہ ہے وہ ابھی مطلب جو واقعہ ہوا ہے لوط علیہ السلام کا وہ ابھی تازہ ہی ہے، وہ ابھی قریب ہی ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس وقت تک جو یعنی جب کا یہ واقعہ ہے حضرت شعیب کی جو بات ہو رہی ہے، ان کے اور لوط کی تباہی پر 600-700 برس سے زیادہ نہیں گزرے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ علاقہ بھی یہ قریب قریب ہی تھے. دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے. انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے. تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو. شعیب نے کہا، بھائیوں، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پسے پش ڈال دیا؟ یہ بات میرا اور آپ کے لیے بھی ہے. ہم لوگوں کے ڈر سے گناہ کرنے سے رک جاتے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے یا وہ مجھے دیکھ رہی ہے، مگر ہم اللہ کے ڈر سے نہیں رکتے جو کہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے 24 گھنٹے. چاہے میں جاگ رہی ہوں تو وہ دیکھ رہا ہے، چاہے میں سو رہی ہوں تو وہ دیکھ رہا ہے، چاہے میں سرگوشی کر رہی ہوں تو وہ دیکھ رہا ہے، چاہے میں زور سے بول رہی ہوں تو وہ دیکھ رہا ہے. لیکن اس کے ڈر سے ہم نہیں چھوڑتے کام. ہم جھوٹ بھی بول لیں گے، لوگوں کو چیٹ بھی کر لیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر دیں گے، نماز بھی چھوڑ دیں گے، روزہ بھی چھوڑ دیں گے، اور غلط طرف بھی چلے جائیں گے، غلط جگہوں پہ بھی جائیں گے، غلط چیزیں بھی دیکھ لیں گے اللہ کے خوف سے. لیکن ہاں، میں اپنے جیسے بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ڈر سے شاید ان کے سامنے بیڈ لینگویج نہ استعمال کریں، غلط چیزیں ٹی وی پہ نہ دیکھیں. لیکن جب وہ پیرنٹس سامنے نہیں ہیں تو وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو اس وقت بھی ہے. تو مجھے اور آپ کو اس میں سب شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں کہ سوسائٹی کا اپنا ہم پہ بہت پریشر. یہ پیئر پریشر یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے. پیئر پریشر ہماری ایج میں بھی پیئر پریشر ہے. ہم بہت سارے کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میرے دوست کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا کہیں گے، یا جاب پہ میرا کوئی برا نہ مجھے سمجھ لے. ہم لوگوں کے پریشر کی وجہ سے کام کرتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کام غلط ہے. ہم سب اس میں انکلوڈیڈ ہیں. ایوری ون از انکلوڈیڈ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ایمان کا وہ لیول ہو جائے کہ ہمیں لوگوں کی باتیں بودر ہی نہ کریں اور ہم صرف اس کے راستے پہ چل سکیں جو کہ ایک واحد سیدھا راستہ ہے. جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشمے برا ہوں. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے. سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے ایانے
सल्तनत की तरफ भेजा, मगर उन्होंने फ़िरऔन के हुक्म की पैरवी की, हालाँकि फ़िरऔन का हुक्म रास्ती पर ना था, यानी रास्ती का मतलब सही सही स्ट्रेट नहीं था या सच्चाई पे नहीं था। क़यामत के रोज़ वो अपनी कौम के आगे-आगे होगा और अपनी पेशवाई में उन्हें दोज़ख की तरफ लेके जाएगा। अब फ़िरऔन आगे लीड करेगा दोज़ख की तरफ भी उनको, और पीछे-पीछे उसके सारे फ़ॉलोअर्स जाएँगे। कैसी बदतर जाए जाए वुरूद है जिस पे ये कोई पहुँचे। जाए पनाह जिसको कह लें, जिस पे कोई पहुंचे। और इन लोगों पर दुनिया में भी लानत पड़ी और क़यामत के रोज भी पड़ेगी। कैसा बुरा सिला है जो किसी को मिले। ये चंद बस्तियों की सरगुज़िश्त है जो तुम्हें हम सुना रहे हैं। इनमें से बाज अब भी खड़ी हैं और बाज की फसल कट चुकी है। हमने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने आप ही अपने ऊपर जुल्म सितम ढाया। और जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो इनके वो माबूद जिन्हें वो अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे, इनके कुछ काम ना आ सके, और उन्होंने हलाकत और बर्बादी के सिवा उन्हें कुछ फायदा ना दिया। और तेरा रब जब किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है तो फिर इसकी पकड़ ऐसी ही हुआ करती है। फिलवाके इसकी पकड़ ऐसी बड़ी सख्त और दर्दनाक होती है। हकीकत यह है कि इसमें एक निशानी है हर उस शख्स के लिए जो अजाब आखिरत का खौफ करे। वो एक दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे और फिर जो कुछ भी उस रोज होगा सबकी आंखों के सामने होगा। हम इसके लाने में कुछ बहुत ज्यादा ताखीर नहीं कर रहे हैं, बस एक गिनी चुनी मुद्दत इसके लिए मुकर्रर है। जब वो आएगा तो किसी को बात करने की मजाल ना होगी, इल्ला ये कि खुदा की इजाजत से कुछ अर्ज करें। फिर कुछ लोग इस रोज बदबख्त होंगे और कुछ नेकबख्त। जो बदबख्त होंगे वो दोजख में जाएंगे, जहां गर्मी और प्यास की शिद्दत से वो हाँपेंगे और फुनकारे मारेंगे, और इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे जब तक कि जमीन और आसमान कायम है। इल्ला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे, बेशक तेरा रब पूरा इख्तियार रखता है कि जो चाहे करे। जैसे रहे वो लोग जो नेकबख्त निकलेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे और वहां हमेशा रहेंगे जब तक जमीन और आसमान कायम है। इल्ला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे। ऐसी बख्शिशों को ऐसी बख्शिश इनको मिलेगी जिसका सिलसिला कभी मुनक़ता ना होगा। ये जो यहाँ पर ज़मीन और आसमान की बात है ना, कि जब तक ज़मीन और आसमान कायम है, तो उलमा का कहना ये है कि ये आलम आखिरत के आसमान और ज़मीन से मुराद है। या फिर वो कहते हैं कि यानी ओपिनियन डिफरेंट है, या फिर वो कहते हैं कि महज मुहावरे के तौर पर इनको किया कि जैसे है ना कि जब तक ज़मीन और आसमान कायम है, यानी कि बेसिकली इतनी लॉन्ग लॉन्ग यानी कि कभी जो कि खत्म नहीं होगा, बेसिकली उस चीज़ के लिए भी हो सकता है, वल्लाहु आलम, लेकिन दोनों मीनिंग इसमें हो सकते हैं। बस ए नबी तू इन माबूदों की तरफ से किसी शक में ना रहे जिनकी ये लोग इबादत कर रहे हैं। ये तो बस लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। उसी तरह पूजा पाठ किए जा रहे हैं जिस तरह पहले इनके बाप दादा करते थे, और हम इनका हिस्सा उन्हें भरपूर देंगे बगैर इसके कि इनमें कुछ काट कसर हो। हम इससे पहले मूसा को भी किताब दे चुके हैं और इसके बारे में इख्तिलाफ किया गया था, जिस तरह आज इस किताब के बारे में किया जा रहा है जो तुम्हें दी गई है। अब देखिए बार बार मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों आ रहा है, क्योंकि इस वक्त यहूदी मौजूद हैं जो इर्द गिर्द भी हैं, मदीना में भी मौजूद है। ये तो मक्की सूरह है, लेकिन इस वक्त बनी इसराइल मौजूद हैं। तो बनी इसराइल वो कौम है जो जिसमें और मुसलमान कौम में, यानी कि उम्मत मोहम्मदिया और जो बनी इसराइल, उनमें बहुत मुमासिलत है, बहुत मिलते जुलते हैं। तो बार बार जिक्र जो है ना बनी इसराइल का आता है। और वो तो हजरत मूसा को तो मानते थे ना, वो तो अल्लाह ताला उनको भी रिमाइंड कराते हैं कि तौरात में भी तो ये सब कुछ लिखा था, तो तुम उस चीज को कैसे भुला सकते हो। अगर तेरे रब की तरफ से एक बात पहले ही तय ना कर दी गई होती तो इन इख्तिलाफ करने वालों के दरमियान कभी का फैसला चुका दिया जाता। वाक़या ये है कि ये लोग इसकी तरफ से शक और खलजान में पड़े हुए हैं, और ये भी वाक़या है कि तेरा रब उन्हें इनके अमाल का पूरा-पूरा बदला देकर रहेगा। यकीनन वो इनकी सब हरकतों से बाखबर है। बस ए मोहम्मद, तुम और तुम्हारे वो साथी जो कुफ्र और बगावत से ईमान और अताअत की तरफ पलट आए हैं, ठीक-ठीक राह रास्त पर साबित कदम रहो, जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया है, और बंदगी की हद से तजावुज़ ना करो। जो कुछ तुम कर रहे हो, इस पर तुम्हारा रब निगाह रखता है। इन ज़ालिमों की तरफ ज़रा ना झुकना, और ना जहन्नुम, वरना जहन्नुम की लपेट में आ जाओगे, और तुम्हें कोई ऐसा वली और सरपरस्त ना मिलेगा जो खुदा से तुम्हें बचा सके, और कहीं से तुमको मदद ना पहुंचेगी। और देखो, नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर और कुछ रात गुजरने पर। दर हकीकत नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये एक याद दहानी है उन लोगों के लिए जो खुदा को याद रखने वाले हैं। नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। जब कोई गलती हो जाए फौरन कोई अच्छा काम करें, वो हम और माफी मांगे, और वो हमारी बुराई को दूर कर देगा। ये एक याद दहानी है इन लोगों के लिए जो खुदा को याद रखने वाले हैं। और सब्र कर, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर कभी ज़ाया नहीं करता। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हम ब्रेक ले लेते हैं नमाज की। इंशाअल्लाह
10 منٹس، تو تقریباً 5:30 ہو ہی گئے ہیں، تو بس 5:40 تک انشاءاللہ دوبارہ آ جائیے آپ. جی السلام علیکم. انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو آیا نمبر 115 پہ ہم رکے تھے سورہ ہود، اور انشاءاللہ اس سے کنٹینیو کرتے ہیں. کہ کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہیں جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مطلب یعنی انہی لوگوں کے پیچھے پڑے رہے جس کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ لوگ تو سارے ٹھیک تھے وہاں پر، سارے اچھے اور صحیح کام کر رہے تھے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے. ایسا نہیں ہوتا. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اسی آزادی انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے. یہ دیکھ لیں کہ اب یہاں پر بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا آزادی انتخاب اور اختیار، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے. جب لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر سب کچھ لکھا ہوا ہی ہے تو پھر میرا یہ میں کچھ کروں تو میری پکڑ کیوں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس مجھے اور آپ کو دی ہے. ہم اچھے طریقے کی طرف جاتے ہیں یا الٹے طریقے کی طرف جاتے ہیں. وی آر فری ٹو چوز. اب اس چوائس کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے کہ میں کرنے کیا والی ہوں، کیونکہ اس کی نالج ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو فیوچر بھی پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پاسٹ بھی پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ بھی پتا ہے. ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ یہ تینوں زمانوں کو دیکھ سکتا ہے. سو ہی نوز کہ میں چوز کیا کروں گی. وہ مجھ سے چوز نہیں کروا دیتے کہ اب وہ میری تو مرضی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ کر دیا تو میں اس طرح ہو گیا. میں تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتے تو میں بھی ٹھیک ہو جاتا. یہ بات نہیں ہے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی آزادی و انتخاب کے اختیار کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا. اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا. اور اے محمد، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوتی ہے. وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام قائم کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بس اے نبی تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ. جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. اب جناب ہم شروع کریں گے سورہ یوسف. یہ قرآن کی جو واحد سورہ آپ کہہ لو اس لحاظ سے ہے کہ یہ پوری کی پوری ایک کہانی کی طرح ہے، اور اس میں مطلب کرونالوجیکل آرڈر کے حساب سے پوری کہانی ہے، حضرت یوسف کے بارے میں ہے. اور مطلب اس طرح قرآن میں آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ جس طرح ہم قرآن ابھی صورتیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ کا بھی اگر ذکر ہے، کچھ آیتیں ادھر ہیں، کچھ آیتیں دوسری اس میں ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ جو پہلی والی آیتیں ہیں وہ پہلے آئی ہیں بعد والی بعد میں. لیکن سورہ یوسف جو ہے یہ واحد سورہ یہ ہے کہ اس میں پورا جو مطلب ایک آرڈر میں ساری چیزیں، اور یہ پوری کہانی ہے. ٹھیک، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ کہ جو یہ بیسیکلی جو مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم تھا اس کے لیٹر ٹائم میں، آخر ٹائم میں جو ہے نا یہ نازل ہوئی ہے سورہ. جو قریش جو تھے وہ کیا کہتے ہیں اب پلان کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، یا ان کو اس مکہ سے نکال دیں، یا ان کو قید کر دیں. اور مطلب اسی طرح انہوں نے پھر کچھ یہودیوں کے ساتھ مل کے ان یہودیوں نے ان کو سکھایا کہ تم اچھا جا کے نا ذرا پوچھو اپنے یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں ان سے پوچھو کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کے مصر میں جانے کا کیا سبب ہوا. مطلب بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے، ایجپٹ کیسے آئے تھے. تو اب بیسیکلی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے کہ ان کو پہلے سے تو کچھ نہیں پتا تھا. یہ جیسے کہ نیوز بلیٹن تو اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، نہ سوشل میڈیا تھا. رسول اللہ کو تو وہی پتا ہوتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا پچھلی قوموں کا. تو اب آپ ظاہری بات ہے کہ انہیں آپ اس وقت تو کوئی جواب نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہ آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں کرتے تھے کہ اب ان کو اپنی طرف سے کوئی بات چیت بنا کے بولیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ کہیں کہ ان کو تو جواب نہیں آتا. انہوں نے کہا کہ مطلب جو چیز ان کو نہیں پتا تھی ان کو نہیں پتا تھی، وہ ویٹ کرتے رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئے گی اس کے بعد. تو جب یہ
اسی وقت، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا قصہ آپ کی زبان سے جاری کر دیا تھا. اور وہ لوگ ظاہری بات ہے کہ اب ان کو حیرت تو ہوگی کہ یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا ہے، یہ اس وقت کی تو بات بھی نہیں ہے، اور یہ مصر کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے، تو یہ رسول اللہ کو کیسے پتا؟ تو یہ پورا جو ہے یہ اس کی جو بیسیکلی یہ ہے کہ جو اس کی کہتے ہیں کہ علماء کے اس کی ہر آیت میں سے نا انسان مطلب اس کے کوئی ایسی آیت نہیں جس میں سے آپ کوئی اپنے لیے میسج نہ لے سکو. تو ساتھ ساتھ بس ضرور کوشش کرتے جانا ہے ہم نے کہ ہم اس میں سے جو کچھ اپنے لیے میسج لے سکتے ہیں وہ لے لیں. اور یہ ایک طرح سے بیسیکلی وہی بات ہے کہ اس میں بھی ذکر آئے گا. ہم سب جانتے ہیں حضرت یوسف کی جو سٹوری ہے کہ اس میں کس طرح ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، ان کو ماں دینے کے لیے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دوست احباب رشتے دار وہ ان کی پلاننگ کر رہے تھے، جو قریش والے تھے اپنے خاندان والے ان کو مارنے کی وہ پلاننگ کر رہے تھے. تو بہت زیادہ مماثلت بھی ہے. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم یعنی اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. کیونکہ یہ دماغ میں رکھیں پہلی آڈینس عرب تھی، پہلی آڈینس جو قریش تھے ان کی زبان عربی تھی، تو قرآن اس زبان میں نازل ہوا تاکہ ان کے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا، تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اے محمد، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنا اور وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. بیسیکلی اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ چیز کہ انہوں نے ہمیں یہ پتہ زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی، لیکن جس طرح ایک تو آپ دیکھو کہ یہ تعلق ایک پتہ چل رہا ہے حضرت یوسف کا حضرت یعقوب سے، کہ وہ ڈیفینیٹلی ان سے کلوز ہوں گے، کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے تو وہ گئے اپنے باپ کو بتانے کہ جی میں نے ابا جان. اب آپ یہ بھی دیکھو، لی ابھی ہی بھی یا ابتی، یہ محبت اور عزت، یا ابتی کہ یا ابا جان، یعنی ابا جان تو اردو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے نا، لیکن عربک میں بھی بہت ہی ریسپیکٹ فلی. یہ ابھی ان کی عمر ہوگی مطلب جو ینگ ہوتے، ینگ ٹین ایجر، کہ میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے ستارے دیکھے، میں نے سورج اور چاند. اب حضرت یعقوب کو، ان کو وہ بھی سمجھدار، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے نا یہ کوئی عام خواب نہیں ہے. اور وہی بات ہے کہ یہ اگر اس نے اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر کر دیا تو بھائی جو آلریڈی ان کو ہوتا ہے نا کہ جی جو باپ، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ بچے کہتے ہیں جی آپ ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں، اس بچے کو زیادہ کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہی تھا. ان کو لگتا تھا کہ یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے تو کرتے نہیں ہیں. تو اس لیے ان کے اندر ایک وہ جو سبلنگ رائولری آپ جس کو کہتے ہو نا، کہ وہ ایک طرح سے وہ پیدا ہوئی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. حضرت یعقوب کو سمجھ آ گئی، انہوں نے حضرت یوسف کو بھی کہہ دیا. اب ظاہری بات ہے حضرت یعقوب کو بھی اللہ کی طرف سے یہ سمجھ دی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چوز کر لیا اور تمہیں سمجھ بھی دیں گے، یقیناً ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہے ہو. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. پوچھنے والے کون؟ جو قریش آئے تھے یہودیوں کی ایک سکھانے پہ کہ جا کے پتہ کرو کہ بنی اسرائیل مصر کیسے آئے. ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے یہ مصر کی بات نہیں ہو رہی، ابھی یہ مصر میں نہیں ہے، یہ مدین کا آئی تھنک علاقہ ہے. اس میں پہلے بعد میں ذکر بھی آئے گا کہ یہ جس جگہ پہ یہ ہے، مطلب دس از ناٹ مصر یٹ. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی، اچھا یوسف علیہ السلام اور ان کا جو چھوٹا بھائی بنیامین، یہ ایک بیوی سے تھے حضرت یعقوب کی، اور باقی جو تھے وہ ڈفرینٹ مطلب بیویوں سے تھے. آپ کی جو ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، تو یہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک سگے بھائی تھے، باقی بھائی جو تھے وہ دوسری بیوی سے تھے.
یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یعنی ہم ایک پورا اتنا بڑا اسٹرانگ گروپ ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ آپ امیجن کریں کہ نفرت کی کس پوائنٹ پہ ہوں گے کہ ان کو یہ بات کہتے ہوئے بھی پرابلم نہیں ہو رہی کہ اس کو قتل کر کے کہیں پھینک دیتے ہیں اپنے بھائی کو۔ باپ تو ایک ہی تھا نا۔ تو دس از اے ریالٹی۔ یہ بعض دفعہ ہم اپنی سوسائٹی میں بھی اسپیشلی جیسے پاکستان انڈیا میں آپ کبھی کبھی کوئی واقعات سنتے ہو کہ جی بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا یا بیٹے نے ماں باپ کو قتل کر دیا یا یہ، تو اس وقت انسان کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ قرآن جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے، بھائی کر رہے ہیں دوسرے بھائی کے لیے، دیٹ مینس اٹس اے ریالٹی۔ اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ ابھی جو جس نے کہا نا اس نے مطلب ان کے دل میں ہوگا کچھ پیدا ہوئی ہوگی محبت ہی کیا اس بھائی کے، اس نے کہا کہ نہیں اس کو مارو نہیں، مطلب اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو کہ آتے جاتے کوئی اس کو چاہے شاید نکال ہی لے۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، یعنی ہمارے ساتھ بھیج دے پکنک وغیرہ پہ، وہاں کوئی کھا پی بھی لے گا ہمارے ساتھ اور کھیل کود بھی کر لے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، یعنی مجھے تھوڑا سا تکلیف ہوتی دل کو، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں یعنی ایک گروپ ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ یعنی وہ کہتے یہی ہے کہ یہ تفسیر میں اس میں آتا ہے کہ جب انہوں نے پھر ظاہری بات ہے پلان کیا تھا کنویں میں پھینک دیں گے ان کو، ایک کنویں میں جا کے پھینک دیا، وہ ایک کنواں تھا جس میں صدیوں سے استعمال میں نہیں تھا۔ اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے کنویں میں ڈالا حضرت یوسف کو، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور انہوں نے جا کے اللہ کے پیغام بھی ان کو پہنچایا کہ ہم تمہیں کیا کہہ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کی ان حرکت کی کو جتائے گا اور یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں، اور ان کو مطلب پکڑ کے آہستگی سے زمین پر لینڈ کروایا بیسیکلی کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور ان کو اب ظاہری بات ہے کہ ایک یعنی 13 14 یا 15 سال کی ایج ہے اور اس میں اس طرح پھینک دیا گیا، ڈر اور خوف، وہ علاقہ بھی دور ہٹ کے تھا، وہاں پر آتے جاتے تو تھے قافلے لیکن اتنا فریکوینٹ کوئی نہیں آتا جاتا تھا۔ اب وہاں پر تو دل کو تقویت دینے کے لیے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی کے ذریعے ان کو یہ بتا دیا۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں، اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ اب آپ دو چیزیں دیکھو، ایک تو بھیڑیا انہوں نے کیوں یوز کیا کہ یہ ورڈ آلریڈی یعقوب علیہ السلام کہہ چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ان کے دماغ میں تو آلریڈی یہ تھا، اب ہم جا کے کہیں گے تو ان کو یقین آ جائے گا۔ پھر دوسری چیز جو ایک شخص جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا، پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں بہت کرتا ہے جسٹ ٹو شو کہ میں تو سچ بول رہا ہوں۔ تو انہوں نے بھی کیا بات کی کہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری بات کا آپ یقین نہیں کریں گے حالانکہ ہم سچے ہیں، اس لیے ہم اس کی قمیض بھی لے آئے ہیں، اور قمیض لے کے آئے تھے اس پہ جھوٹا موٹا خون لگا دیا تھا انہوں نے کسی جانور کا۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، اچھا صبر کرو اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، یعنی صبر کروں گا میں، تم جو بتا رہے ہو میرا دل نہیں مان رہا ہے لیکن میں صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اب سوچا جائے کہ چلو جی بھیڑیے نے اس کو کھا بھی لیا، تم جو قمیض لے کے آ رہے ہو تو لاش بھی تو لے کے آ سکتے ہیں ساتھ میں، اور قمیض اترے گی تو بندے کو کھایا جائے گا نا، تو قمیض کیسے اس طرح ہو گیا کہ وہ ثابت قمیض آپ گھر لے آئے ہو، اس کو کچھ نہیں ہوا۔ تو مطلب اگر کہنے کو حضرت یعقوب بہت کچھ اور کہہ سکتے تھے، مگر انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو یعنی تمہارے لیے اپنے ایک بھائی کو یہ کرنا اس کے لیے تمہارے لیے اتنی ایزی ہو گیا، تب اس معاملے میں اللہ ہی جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکہ کہتے ہیں وہ انسان جو پانی بھر کے بھی پانی لوگوں کو پلاتا ہے، اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔
سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو ایک لڑکا مل گیا، اس کو تو ہم بیچیں گے اور اس سے پیسے کمائیں گے۔ اس زمانے میں یہ چیز بھی بڑی کامن تھی، غلام ہونا اور سب کچھ بیچ کے پیسے ملتے تھے کافی۔ تو انہوں نے اس کو اپنے سامان میں چھپا لیا۔ جو پانی لینے نکلا تھا اس نے اس کو نکالا ہوگا کسی طرح، ان کو حضرت یوسف کو ڈول کے ذریعے یا کوئی رسی پھینک کے کچھ بھی نکالا اور ان کو اپنے سامان میں چھپا لیا۔ آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ تھوڑی قیمت کیوں تھی؟ کیونکہ چوری کا مال تھا۔ ان کو یہ تھا کہ کوئی اس کو آ کے کوئی دعویٰ نہ دائر کر دے کہ یہ کسی کا ہے، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کس کا ہے یہ، لیکن انہوں نے اس کو پھر جلدی سے ہوتا نا کہ چوری کا سامان آج کل بھی اب دیکھو، جب اس کو بیچنا ہوتا ہے اس کی اوریجنل پرائس تھوڑی ملتی ہے، اس کی پرائس ہمیشہ ریگولر جو دکان میں پرائس ہے اس سے کم ملتی ہے۔ تو ان کو بھی انہوں نے بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یعنی بائبل میں اس کے کہتے ہیں کہ بائبل میں اس کا نام کچھ آیا ہوا اس شخص کا، نوتی فار کر کے کچھ، مگر قرآن مجید میں نا اس کو آگے چل کے اسی شخص کو عزیز کے نام سے پکارا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ عزیز جو ہے وہ لقب ہے، اس کا ریئل نیم نہیں ہے۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اب یہ مصر ہے، ٹھیک ہے، مصر یعنی ایجپٹ میں حضرت یوسف اس طرح آئے کہ ان کو وہاں سے نکالا گیا کنویں سے اور ان کو یہاں پر بیچا گیا۔ عزیز نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا اور اس کو رکھنا، امید ہے کہ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہو۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی، اب یہ عورت کون تھی؟ یعنی جب آپ جوانی بچپن میں، مطلب بچپن بھی کیا، جب جو بھی 13 14 15 سال کی عمر تھی اس وقت سے وہ آپ کو پال رہی ہے، یہ عورت اپنا بیٹا بنا کے کہا گیا کہ رکھو اس کو پالو۔ اور وہی جب یہ جوان ہوئے، کہتے ہیں نا کہ حضرت یوسف کی خوبصورتی، تمام دنیا کی خوبصورتی ایک طرف اور ان کی خوبصورتی، تو اس عورت کا دل جس کے سامنے وہ پلے بڑے ہیں وہ اس کا دل بھی ان پہ آ گیا، اور اس نے ایک دن کیا کیا کہ ان کے کمرے میں جا کے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور کہنے لگی آ جا۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ مطلب اس میں بھی اب بیسیکلی آپ یہ دیکھو کہ جو حضرت یوسف ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی خیر یہ ورڈز آئیں گے کہ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں کہ جو رب کا ذکر ہے، کچھ اوپینین یہ بھی ملتا ہے کہ جو رب کا ذکر ہے وہ رب اس کو بھی کہتے تھے اس زمانے میں مالک کو، تو شاید عزیز جو ہے جو ان کا مالک تھا وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جی اس نے تو مجھے اتنی اچھی منزلت بخشی، یعنی اتنی عزت دی ہے سب کچھ، اور میں یہ کام کروں۔ لیکن جو میجورٹی جو ہے نا دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف کی اس کی وہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی رسپیکٹ دی، عزت دی اور میں یہ کام کروں۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ بیسیکلی بات یہ ہے، اب یہاں پر بھی آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سمجھ بوجھ دی تھی اس کی وجہ سے اب یہاں پر لیکن کہا کیا جا رہا ہے کہ یوسف بھی بڑھتا اس کی طرف اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل، شعور اور یہ سمجھ نہ دی ہوتی۔ اس سے بات ایک پوائنٹ میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس کی آیتوں میں سے بہت میسج نکلتا ہے۔ اس میں جب پھر بات آتی ہے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جب ایک کہا کہ تنہائی میں ایک اپوزٹ جینڈرز نہ رہیں جو نامحرم ہے، تو اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، لڑکے بھی کہتے ہیں جی ہمیں تو اپنے اوپر پورا کنٹرول ہے، ہم تو کچھ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا یہ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ وہ بھی بڑھ جاتا آگے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور نہ دیا، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام بھی نعوذ باللہ یہ کام کر گزرتے۔ تو میں اور آپ اپنے آپ کو جب کہیں کہ جی مجھے بڑا کنٹرول ہے اپنے اوپر، ایسی کوئی غلط بات دماغ میں نہیں آ سکتی۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دی۔ دروازے پر دونوں نے اس کی اب کیا ہوا کہ وہ جب بھاگے، حضرت یوسف نے تو اپنے آپ کو بچانا تھا، وہ بھاگے آگے کی طرف، اس نے پیچھے سے جو ان کو پکڑا تو ان کی قمیص پھٹ گئی۔ اب جب دروازہ کھولا کہ دروازے سے باہر نکلے تو آگے دیکھا تو اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟
اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یعنی ایک طرف ایک دم سے اس نے پلٹ دیا. جب شوہر کو دیکھ لیا تو کیا کہنے لگی کہ کیا سزا ہے اس کی، یعنی یہ شو کرنے کو کہ یہ میری عزت پہ ہاتھ ڈال رہا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے، کرینے کی شہادت ایک شخص تھا جو انہی کی فیملی میں سے تھا، وہ ذرا یہ کہتے ہیں نا ایک وائز آدمی، ایک ان میں بزرگ ہوگا کوئی، کہا کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. اب آپ عورت کا وہ دیکھو کہ اس نے، یعنی یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے اتنا بڑا الزام، دس از اے ہیوج ہیوج تھنگ، یہ بہت بڑا الزام ہے. یہاں پر ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں نا ایسا الزام. ٹھیک ہے بہت ساری عورتیں ہیں جن کے ساتھ زیادتی تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے اور وہ بیچاریاں چپ کر کے بیٹھی ہوتی ہیں، نہیں بولتی، یا جب کبھی کوئی بولتی ہے تو پھر اس کو معاشرہ اتنا اس کے ساتھ برا ڈیل کرتا ہے. لیکن اسی معاشرے میں مردوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے کہ جب عورتیں ان پر الزام، غلط الزام لگاتی ہیں، جھوٹا الزام. اینڈ دس از اے فیکٹ ایز ویل، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب اپنی عزت کی یا اس کی بات آئے گی تو عورتوں کی کے ساتھ دینے والے لوگ پھر بھی زیادہ نکل آئیں گے ایز کمپیئر ٹو مرد. ان کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ہوا ہوگا. کون عورت ہے جو اپنے آپ کو لوگوں میں بے عزت کرے؟ کون کرے گی ایسا؟ اب یہ اگزامپل ہمیں قرآن میں مل رہا ہے کہ عزیز کی بیوی نے کہا کہ یہ مجھ پر ہاتھ ڈال رہا تھا، یعنی یہ میرے ساتھ یہ کام کرنے لگا تھا، اور وہ پہچان بھی گیا اس کا میاں کہ یہ اب قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہوئی، دیٹ مینس اب، اور یہ ایک کامن سینس بھی ہے، پیچھے سے پھٹی ہونے کا مطلب یہ کہ ان کو روکا جا رہا تھا. اگر آگے سے پھٹی ہوتی تو سمجھ آتا کہ جی یہ غلط کام کوئی ہو رہا تھا. یوسف اس معاملے سے درگزر، یوسف کو پھر اس نے، عزیز نے کیا کہا، یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، دراصل تو ہی اصل میں خطا کار تھی. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی. اب یہ ظاہری بات ہے، بات تو اب باہر نکلتی، گوسپ تو نکلتا ہے، اور کہتے ہیں یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل پوزیشن تھی عزیز کی. ظاہری باتیں ہو سکتے ہیں پالیٹکس میں کھڑا ہو رہا ہو، کسی پوزیشن کے لیے کھڑا ہو رہا ہو، تو اس کو یہ بھی فکر ہوگی بات نہ نکلے، لیکن بات تو لیک ہوتی ہے. تو شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے. یہ باتیں اب باہر ہو رہی ہیں. اس نے جو ان کی مکرانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک چھری رکھ دی. اب اس جو عزیز کی بیوی تھی، اس نے کیا کہتے ہیں، جب یہ باتیں اس تک بھی پہنچ گئی کہ باہر تو میرے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ اچھا میں ان کو بتاتی ہوں. اس نے عورتوں کی دعوت کی ایک، اور بڑی ایک لیوش قسم کی دعوت، اور ہر عورت کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا، یعنی کہ اس نے کسی کام سے یوسف علیہ السلام کو بلایا ہوگا. بلایا، جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. یعنی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے وہ عورتیں جو تھیں، وہ بھی، ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ وہ چھری اپنے ہاتھ پہ چلا رہی ہیں یا پھل پہ چلا رہی ہیں، اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کر دیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. وہ کہتے ہیں علماء کہ آپ اندازہ یہ بھی لگا دو اس وقت کی سوسائٹی کا کیا حال ہوگا کہ اوپنلی یہ باتیں ہو رہی ہیں. مطلب اس کو یعنی کہ وہ برا نہیں سمجھا جا رہا، یعنی وہ عورتیں بھی اور عزیز کی بیوی، یعنی کس لیول کی وہ سوسائٹی ہوگی کہ جہاں یہ باتیں، کہ وہ اپنے سے چھوٹی عمر، اپنے سے ایسا انسان جس کو خود آپ نے پالا پوسا ہے اور جو آپ کے انڈر کام کرتا ہے، کہ اس کے ساتھ آپ اس طرح کی بات، اور یہ اوپنلی ایکسپٹنگ اٹ. یوسف نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں سے مجھ کو دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑا اپنے اوپر کنٹرول ہے، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا تو مطلب میں ٹھیک ہوں ادھر ہی. انہوں نے کہا کہ مجھے جیل میں رہنا منظور ہے، کیونکہ اگر میں یہاں رہا تو کچھ بعید نہیں کہ اگر آپ کی مدد شامل حال نہ رہی کہ میں وہ کام کر گزروں جو یہ مجھ سے کروانا چاہتی ہیں. سبحان اللہ، صرف سوچیں اس بات کو. یعنی وہ اللہ کے نبی ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوئی تو میں تو کچھ، مطلب کچھ بعید نہیں، لیکن میں اور آپ، ہمیں اپنے اوپر اور اپنی اولاد پہ، اپنے رشتہ داروں پہ ہمیں کتنا بھروسہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا.
کوئی کر ہی نہیں سکتا غلط، وہ تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. ایون ہم باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں کی یہ پاکستان کی سوسائٹی ہے خراب، یہاں کی سوسائٹی میں تو کوئی باہر نکلو کسی بھی طرح نکلو کوئی اٹھ کے دیکھتا بھی نہیں ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں. یہاں تو سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ کوئی نظر اٹھا کے ہمیں دیکھتا نہیں ہے. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو ابھی عزیز کو ظاہری بات ہے یہ سوچی کہ اپنے آپ کو بچائے تو کسی ان کو نا ان پہ الزام لگا کے کہ جی یہ جو بھی کچھ کر آ کے ان کو جیل میں ڈال دیا. پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے سے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی نشانیاں دیکھ چکے تھے، کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. قید خانے میں وہ دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، یعنی شراب بنا رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. اب ان آیتوں میں ظاہر بات ہے اس طرح کی ڈیٹیل نہ ہوتے ہوئی ایک میں اور آپ اتنا تو اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ اب کچھ دن تو گزر چکے ہوں گے جیل میں کہ ان دو غلاموں نے یہ نوٹ کر لیا کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ نیک انسان ہیں. حضرت یوسف کا کیریکٹر کیا ہے ان لوگوں نے کچھ دیکھا ہوگا، کچھ آپ کو نظر آیا ہوگا، ان لوگوں کو کچھ آپ کرتے ہوئے نظر آئے ہوں گے، یہ آپ کا طور طریقہ یا بات، تبھی تو وہ اس بات پہ آئے اور ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ ان کے پاس جانا چاہیے، ان کو پتا ہوگا ہماری بات کا. تو بات یہ ہے کہ جیل جیسی جگہ پہ بھی حضرت یوسف نے اپنا کیریکٹر دکھا دیا لوگوں کو. میننگ کوئی بھی سچویشن ہو اگر میں اپنے کیریکٹر کو اسٹرانگ کر کے وہ لوگوں کو دکھانا چاہوں دکھا سکتی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ گندگی ہے تو مجھ پر بھی گندگی ضرور ہو. میں اپنے جو میرا اپنے صحیح طور طریقے ہیں وہ میں لوگوں کے اوپر اس کو اپنے ایکشنز کے ذریعے لوگوں کو دکھا سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تعبیر بتائیے. ہم نے جو خواب دیکھا، ایک نے خواب دیکھا کہ وہ شراب بنا رہا ہے، ایک نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اب انہوں نے موقع ڈھونڈا، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اب میرے پاس آئے ہیں تو میں ان تک دین کی بات بھی پہنچا دوں. تو ان سے کہنے لگے کہ میں تمہیں ابھی بتاؤں گا کہ تمہارے خوابوں کے بارے میں یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا. اب وہ اسی طرح سے نا لے کے آ رہے ہیں اس طرف ان کو کہ تاکہ اپنی بات ان کے سامنے رکھ سکیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندان کے ساتھیوں یعنی اے جیل کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت زیادہ فرق رب بہتر ہے یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. تو یہ سوال میں اور آپ بھی کر لیں اپنے آپ سے. ایک سے زیادہ رب ہوتا یہ جو ہم لوگوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں یا لوگ بناتے ہیں وہ بہتر ہے، یا ایک ہی رب ہو، ایک ہی کے پاس جانا ہے، ایک ہی کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے، ایک ہی سے مانگنا ہے، ایک ہی کے ہاتھ میں سزا اور جزا دینا، وہ زیادہ ایزی ہے؟ یا کوئی 15-20 میں بنا کے رکھوں کہ جی یہ بھی میرا خدا ہے، یہ بھی میرا خدا ہے، اور پھر میں اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لوں جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جس کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. ہوگا وہی جو اللہ کے کنٹرول میں ہے سارا کچھ، جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہوگا وہی. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیٹ سیدھا طریقے زندگی ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اے جیل کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر، اب اگین رب کا جو ذکر آیا ہے وہ مصر کا جو رولر ہے اس کے لیے، ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. یہ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. تو انہوں نے ان دونوں جو لوگوں نے ان سے پوچھا تھا اپنے خواب کا، تو انہوں نے دونوں کی خواب کی تعبیر بتا دی. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے
کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید میں پڑا رہا. یعنی جب وہ نکلنے کا اس کا ٹائم آ گیا، اب ظاہر بات تعبیر آپ نے بتائی حضرت یوسف نے، تو ان کو پتا ہے کہ اس شخص کی تو چھوٹ ہو جائے گی، تو اس کو کہا کہ جب تم اپنے رب یعنی اپنے وہ لیڈر یا اپنے جو رولر ہے اس کے پاس جاؤ تو اس سے میرا ذکر ضرور کر دینا. اچھا، اس میں کیا کہتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جیسے حضرت یوسف کو شیطان نے بھلا دیا، کہ وہ کچھ نے کہا کہ نہیں اس بندے کو بھلا دیا، واللہ عالم. اس میں بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اس میں دوسرا یہ کہ جو ٹائم کے بارے میں بھی اس میں روایات ہیں کہ کتنے عرصے آپ رہے، کتنے سال. کئی سال جو ہیں اس میں مطلب یعنی بیسیکلی لمٹ کے بارے میں آپ بائبل سے یا دوسری کتابوں سے ملتا ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو دیٹ. لیکن آپ کافی عرصے اس جیل میں رہے کیونکہ وہ شخص جس کو آپ نے کہا تھا کہ جا کے بتانا وہ بھول گیا. ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی بالیں ہوتی ہیں، جس طرح یہ جو ویٹ کو نہیں گرو کرتے، جو اس میں وہ لگی ہوتی ہے جس کے اندر پھر بیجیں نکلتی ہیں، بالیں ان کو کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ 7 ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے. اس کو ایک دم یاد آ گیا. اس نے جا کر کہا، یوسف علیہ السلام، اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا. اس نے کیا بلایا؟ یوسف ایھا صدیق. صدیق اس نے کہہ کے بلایا کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے. مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف نے کہا کہ 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے انہیں اٹکا لو، یعنی نکال لو، یوز کر لو، اور باقی کو اس کے بالوں ہی میں رہنے دو، یعنی باقی کو مت نکالو. بالیوں سے نکال کر پھر ان سے بنایا جاتا ہے نا، ویٹ بنایا جاتا ہے، آٹا بنایا جاتا ہے، کھانے پینا. تو سب کو مت کاشت کرو، اس میں سے صرف اتنا نکالو جتنے کی تمہیں ضرورت ہے، باقی کو اسی میں رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گی. یعنی ابھی سارے غلے کو کھا پی کے برابر نہ کر دو، کچھ سیو کر لو ان 7 ایئرس کے لیے جو تمہارے اوپر سخت آنے والے ہیں. ابھی 7 سال تک تم بہت اچھے رہو گے، اس لیے ساتھ ساتھ بچاتے رہو. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اپنے فیوچر کے لیے تھوڑا بہت بچاتا ہے برے وقت کے لیے تو اس میں گناہ نہیں ہے، اس میں منع نہیں ہے. ہاں، لوگوں کی گردنیں کاٹ کے یا لوگوں کے رائٹس نہ دے کے اور لوگ مشکل میں ہیں ان کو نہ دے کے آپ بچا رہے ہو تو اس چیز کے بارے میں ہمیں منع کیا گیا ہے. جو تم اس وقت جمع کرو گے اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے. اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. یعنی کہ پھر جو ہے نا یعنی رس نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سرسبز و شاداب ہوگا. یعنی کہ ایک سال قحط آئے گا، یعنی جب قحط آئے گا نا اس کے بعد 7 سال کے بعد پھر تم پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور بارش ہوگی اور تم دوبارہ پھلو گے پھولو گے. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. اب اس شخص نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ اس طرح یوسف نامی ایک شخص ہے جیل میں، اس نے مجھے یہ بتایا. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. مگر جب شاہی فرستادہ یعنی جب شاہی وہ جو کہہ لو کہ جو اس کا جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، پیادہ کہہ لو کیا، وہ گئے جیل میں اس کو بلانے. جب وہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. یعنی حضرت یوسف کو اس نے بھیجا نکالنے کے لیے، تو حضرت یوسف کہتے نہیں اس طرح نہیں جاؤں گا میں. جاؤ واپس اپنے رب یعنی اپنے رولر کے پاس، بادشاہ کے پاس، اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا واقعہ کیا ہے تاکہ حقیقت پتہ چلے نا. تاکہ کیونکہ ان پہ تو الزام لگا کے بھیجا گیا تھا کہ وہ عورتوں کو اکسا رہے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا کہ تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی. سب نے ایک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا، یعنی اس میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی. عزیز کی بیوی بول اٹھی،
اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ یعنی اس میں ذکر آیا ہے وما وما ابرئ نفسی ان النفس لما امارہ، نفس الامارہ جو ہے نا، یہ انسان کا وہ نفس ہے۔ نفس تین طرح کے ہیں، ایک نفس مطمئنہ، نفس امارہ، اینڈ مجھے تیسرے کا ہمیشہ میرے دماغ سے نام نکل جاتا ہے بارہ۔ ایک نفس وہ ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک نفس وہ ہے کہ جب انسان اچھائی کرتا رہتا ہے تو وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اطمینان ہوتا ہے اس کے قلب پہ۔ نفس امارہ جو ہے نا وہ انسان کو برائی پر اکساتا ہے، یہ جو تیسری قسم ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے کوئی بات نہیں یہ کر لو، کوئی بات نہیں یہ کر لو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نفس ہے نا یہ تو اکساتا ہی ہے برائی پہ، لیکن اگر میرے رب کی رحمت ہو تو جب تک رحمت نہیں ہوگی تب تک، یعنی کہ میں اپنے آپ کو کوئی بڑا انسان نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بڑا ہی نیک ہوں، میرے رب کی مجھ پہ رحمت تھی جس کی وجہ سے میں بچ گیا۔ یعنی انہوں نے اس وقت بھی رب کی طرف اس کی نسبت لگائی۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف نے اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے، یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس نے پھر کہا کہ میں مطلب اپنے محل میں آپ کو کوئی پوزیشن دینا چاہتا ہوں کیا؟ تو حضرت یوسف نے خود کہا کہ میں جو ہوں وہ اب جو ملک کے مطلب فائنینسز جو ہیں وہ میرے حوالے کر دیں۔ جی افشان۔ جی فریال، جی جو مجھے یاد آ رہا ہے نا وہ شاید لوامہ تھا، نفس لوامہ تھا جو تم نے بتایا لوامہ، یس اس بالکل سے ٹھیک، پہلے۔ یہ ہاں لوامہ۔ بالکل یہی لوامہ، جزاک اللہ خیرن۔ تو ایک اللہ مطمئنہ خیر۔ ہے، ایک امارہ ہے، اور ایک لوامہ۔ یہ لوامہ ہمیشہ میرا یہی ہوتا ہے کہ میرے دماغ سے ہمیشہ نکل جاتا ہے۔ تو نفس جو لوامہ ہے وہ انسان کو نا اس برائی سے روکتا ہے، مطلب وہ کوئی انسان کوئی غلط کام کرے، ہم کہتے ہیں نا کہ میرا جی نہیں مان رہا، میرا کچھ کرنے پہ انسان کے اندر وہ کچھ اوکے لگاتا ہے کہ انسان غلط کام نہ کرے، وہ لوامہ ہے۔ تو امارہ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ برائی کی طرف اکساتا ہے۔ جزاک اللہ خیر نفشان۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے آپ فائنینسز ملک کی دے دیں کیونکہ میرے پاس علم بھی ہے اور میں ان کی حفاظت بھی کروں گا۔ اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئیں اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ مطلب وہ مصر کیوں آئے تھے؟ وہ اپنے ساز و سامان، یعنی بیسیکلی وہی ہے نا کہ جو بتایا گیا تھا کہ جی قحط آ جائے گا تو سامان پھر بیچنا کرنا، حالات اوپر نیچے جائیں گے، تو اسی دوران جو ان کے بھائی تھے وہ اپنا ساز و سامان لے کے یہاں پر تجارت کرنے کے لیے مصر آئے۔ اب انہوں نے تو دیکھ لیا، پہچان لیا، کیونکہ وہ ان سے عمر میں بڑے تھے، ان کی شکلیں اتنی چینج نہیں ہوئی ہوں گی، ان کی شکل زیادہ چینج ہو گئی تھی کیونکہ ہی واز ویری ینگ جب انہوں نے نکالا تھا، تو وہ انہوں نے پہچان لیا، مگر وہ اس سے نا آشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ ان سے کیا کہا کہ اب تم جاؤ گے تو اپنے سوتیلے بھائی یعنی بنیامین جو کہ حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے کہ ان کو بھی لے کے آنا، ورنہ میرے پاس نہ آنا، میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت صرف مصر میں غلہ تھا، کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف کی بات مان کے ذخیرہ کر لیا تھا، باقی جگہوں پہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں واپس رکھ دو۔ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے اور اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ تو انہوں نے ترکیب کیا کی کہ جو چیز، جو پیسے روپے، جو بھی طریقہ تھا اس وقت ان لوگوں نے دیا تھا حضرت یوسف کو سامان خریدنے کا، تو حضرت یوسف نے وہ بھی واپس کر دیا، چھپا کے ان کے سامان میں واپس رکھوا دیا کہ جب گھر جا کے وہ کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا اپنا سامان بھی واپس مل گیا تو ان کو تو بہت اچھا لگے گا۔
وہ دوبارہ آنے کے لیے راضی ہوں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اب امیجن کریں کہ حضرت یعقوب جو ہے پہلے ایک دفعہ اپنا ایک بیٹا بھیج چکے ہیں اور وہ واپس نہیں آئے، اب وہ دوسرے کے لیے یہی بھائی کہہ رہے ہیں۔ باپ نے جواب دیا کیا میں اس معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، یعنی میننگ جب بھائی یعنی بنیامین بھی ساتھ جائے گا تو ان کے یعنی ہر بندے کے حساب سے وہ غلہ دیتے تھے، تو ظاہری بات ہے ایک بندہ زیادہ جائے گا تو غلہ زیادہ ملے گا۔ اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان یعنی وعدہ نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبانی، یعنی انہوں نے وعدہ لیا اپنے بچوں سے کہ تم اس کو بحفاظت واپس لاؤ گے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو گواہ بنایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، یعنی بیسیکلی یہ کہ ہوتا ہے نا کہ 11 یعنی یہ 10 سمجھ 11 کیونکہ ٹوٹل 12 تھے تو 11 لوگ جو ہیں ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے لمبے چوڑے، تو کہیں وہاں پر کسی کو یہ خطرہ نہ ہو جائے کہ یا یہ حملہ کرنے آئے ہیں، چوری چکاری کرنے آئے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ایک دروازے سے انٹر مت ہونا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کرے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہے کہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، کہ اللہ اچھا اور یہ واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ یوسف کی حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے یہ بھی بات پتہ چلی ہوگی کہ ظاہر انہوں نے بنیامین کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کرتے ہوں گے جس طرح حضرت یوسف کے ساتھ کرتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ والد صاحب جو ہیں ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والوں تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں مل رہا، یعنی جو پیالہ ہے بادشاہ کا وہ نہیں ملتا، اور ان کے جو کام کرنے والا ایک تھا جمعدار انہوں نے لکھا ہوا ہے یہاں پر، لیکن ایک کام کرنے والے نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، یعنی ایک بہت زیادہ بڑا انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ہی ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، یعنی کہ پہلے بنیامین کی سامان کی تلاشی نہیں لی گئی، پہلے دوسروں کی لی گئی، اور پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، یعنی تدبیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی ہوگی حضرت یوسف کو، مطلب یہ ہے تو انہوں نے جب پیالہ اب ان کے بھائی کے اس سے نکل گیا، اب ان بھائیوں نے آلریڈی کہا تھا کہ سزا ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس سے چوری کا سامان نکلے وہ خود ہی رکھ لیا جائے گروی، وہ خود ہی اس کو رکھ لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے۔
جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ آپ سب امیجن کریں یعنی کس حد تک کہ وہ ان کو پتہ ہے حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور حضرت یوسف تو سب دیکھ رہے ہیں نا، سب سن رہے ہیں، تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے کی ہوگی چوری کیونکہ اس کا بھائی بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ یوسف نے ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار یعنی اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا پناہ بخدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس سے ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا وعدہ لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ اب پہلے چونکہ جھوٹ بول چکے ہیں نا، تو پھر اب اگین ان کو یہ ہو رہا ہے کہ اب ان کی بات پر تو یقین نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ ایک بھائی رک گیا اور وہ باقی چلے گئے۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ جسٹ امیجن فصبر جمیل، یہ الفاظ آئے ہیں، صبر خوبصورت صبر کروں گا، یعنی وہ صبر کے یہ نہیں ہے کہ ہاں جی میں نے تو صبر کر لیا اور اب میں زبان سے الٹی سیدھی باتیں کیے چلی جاؤں، وہ صبر نہیں ہے۔ صبر وہ ہے کہ میں زبان کو بھی کنٹرول میں رکھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے میں کرتے میں حد سے آگے نہیں بڑھ رہی ہوں۔ صبر وہ ہے، یہ نہیں ہوتا کہ برا بھلا کہہ دیا اور اس کے بعد صبر کر لیا۔ اور بخوبی کروں گا، کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا لائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی۔ کتنی دکھ اور تکلیف ان کو ہوئی ہوگی کہ دو بیٹے ان کے اس طرح سے غائب ہو گئے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف، یعنی وہ یاد کرنے لگا، یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں۔ بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کی یاد کی جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر دیں گے۔ یعنی کہتے ہیں وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اب یہ بھی جو دعا ہے نا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ بھی ہم بھی دعا مانگ سکتے ہیں، یہ ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ہم یہیں رکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر یہ بھی ختم کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، اور انشاءاللہ کل کریں گے، تو یہاں پر اس کو روکتے ہیں۔ تو آیا نمبر یا آیا نمبر 87، آیا نمبر 87 پہ ہم اس کو روک رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب منڈے کو ہم شروع کریں گے ادھر سے ہی آگے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الصلاة والسلام على رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس سے ہمیں جو سبق لینا چاہیے اور جو چیزیں ہمیں اپنی درست کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری غلطیوں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری عبادات کو قبول فرما لے، جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما دے اللہ تعالیٰ، جو کسی بھی طریقے سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں تو دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔